نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جمعیت اہل حدیث جیتانہ کے صدر محترم ذمہ داران، ہمارے ساتھ تشریف لائے ہوئے بزرگ شخصیت محترم جناب عبدالرحیم خان صاحب اور دیگر رفقا اور میرے بزرگوں، بھائیوں، اور اگر خواتین اسلام تک، اسلامی ماں و بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو وہ بھی میرے مخاطب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا بنایا، انسانوں میں بھی مرد اور خاتون دو نوع یا جنس، ایک جنس کی دو نوع بنائی، اور ان کے جوڑے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی بہت سارے مفادات، مصلحتیں، ضرورتیں وابستہ کر دی۔ ان دونوں کے ملاپ کے بغیر خاندان اور گھر نہیں بنتا، ان دونوں کے ملاپ کے بغیر نسل کا، خاندان کا سلسلہ نہیں چلتا، ان دونوں کے بغیر زندگی میں انسان کو، مرد اور عورت کو سکون اور زندگی کے بہت سارے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، انہیں حاصل ہونے میں دقت ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ نے گوناگوں اور بہت ساری حکمتوں اور فائدوں کے ساتھ مرد کے ساتھ عورتوں کو بنایا، اور جب شرعی اور شریعت کے احکامات، شرعی احکامات نازل فرمائے، دین کا خطاب کیا اور یہ بتایا کہ اس دنیا میں آپ کو اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجود دیا ہے، پیدا کیا ہے، اس کا مقصد تمہارا ہمارا امتحان ہے۔ تو اس امتحان میں یہ بتایا کہ صرف مرد اکیلے امتحان نہیں دے رہے ہیں، بلکہ خواتین بھی اس امتحان کا حصہ ہیں، اور دونوں کے جو باہمی تعلقات ہیں اس میں بھی ایک طرف تو یہ رشتہ جائز ہے کہ ناجائز، یہ بھی ایک ہمارا اور آپ کا امتحان ہے۔ اگر ایک آدمی ایک مرد عورت سے، عورت مرد سے نکاح کے شرعی طریقے سے پاکیزہ انداز میں رابطہ قائم کر کے خاندان بساتے ہیں تو یہ اللہ کو مطلوب ہے، اس کی ترغیب دی، اس کے بہت سارے فائدے، برکتیں، رحمتیں، سکون، محبت اور دوسرے فائدے بتائے ہیں۔ اور اگر یہ ناجائز تعلق ہے تو اس میں سکون ملنے کی بجائے سکون غارت ہوتا ہے، آرام ملنے کی بجائے بیماریاں آتی ہیں، نفسیاتی آرام کی بجائے انسان الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، خاندان ٹوٹتے ہیں، اور بہت سارے مفاسد اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فی الحال وہ مقصود نہیں ہے اس تفصیل کو بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو شریعت اسلامیہ کا، اپنے دین کا مکلف بنایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دونوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ لہذا شریعت کا مکلف جس طرح انسان مرد ہے ویسے ہی خواتین بھی ہیں، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں خواتین کے بھی حقوق ہیں۔ چند امور میں
کچھ فطری اعتبار سے فرق ہونے کی وجہ سے میدان عمل الگ الگ ہیں، کچھ چیزوں میں ہم کو فرق نظر آتا ہے۔ خواتین کو پردے کا انتظام ہے، مردوں کو نہیں، اس لیے کہ خواتین پردے میں محفوظ رکھنے کے لائق ہیں۔ جو بے پردہ خواتین ہیں ان کا تقدس، ان کی عزت خطرے میں رہتی ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں۔ تو یہاں ایک فرق کیا گیا ہے، اور انسان کی فطرت یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اسے آج ماننے پر مجبور ہے کہ واقعی اسلام کی پردے کی تعلیم خواتین کے لیے بوجھ اور پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی عزت و ناموس کی، ان کے تقدس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس سے اس کی قیمت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ ایک بات، وراثت میں اس کے حقوق ہیں۔ ہدیہ تحفہ دینا ہے تو بیٹوں کے برابر بیٹیوں کو بھی دینا ہے۔ ہاں، وراثت کے سلسلے میں آدھا پورا ہے۔ اس کی وجہ علماء نے بہت ساری لمبی چوڑی گفتگو کی۔ بنیادی طور سے یہ وجہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اگر لڑکی بیٹی ہے تو اس کے کھانے خرچے کا، رہنے سہنے کا ذمہ دار باپ ہے، بڑا بھائی ہے، یا جو اس کا کفیل زندہ ہے وہ۔ اگر شادی شدہ ہے تو شوہر اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ ایک عورت اگر کروڑپتی بھی ہے، ایک عورت اگر کروڑپتی ہے اور شوہر جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے، کمزور ہے، غریب ہے، تب بھی بیوی کے کھانے خرچے، نان نفقے کی، رہن سہن کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ شوہر کو جس طرح نکاح میں بیوی کے انتخاب کی، اس کی مرضی سے انتخاب کی گویا چھوٹ دی گئی کہ وہ اس کو یہ اختیار ہے کہ اپنی پسند سے نکاح کرے، خواتین کو بھی یہ اختیار ہے۔ خواتین کے ساتھ ولی کی اجازت ضروری قرار دی گئی، اس لیے کہ ولی ہوتا ہے تو وہ دھوکے سے بچا سکتا ہے، اس کا ذمہ دار اور نگراں ہوتا ہے۔ جب کوئی لڑکی ولی سے کے بغیر نکاح کرتی ہے تو دیکھیے دھوکے باز لوگ انہیں اپنے جھانسے میں پھانس کر بیچنے کے مقامات پر بازار حسن میں لے جا کر بیچ دیتے ہیں۔ ایسا آج دنیا میں بہت ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ولی کی ضرورت ہے، لیکن ولی کی اجازت کے ساتھ ساتھ بھی عورت کو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے وہ اپنی پسند سے نکاح کر سکتی ہے، اگر اسے پسند نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ شوہر کو، مرد کو طلاق کا حق دیا گیا تو عورت کو بھی خلا کا حق ہے، خلا حاصل کرنے کا۔ اس کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کی بھی پراپرٹی ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، اس طرح شوہر پر بیوی کے حقوق بھی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن نے کہا کہ ان عورتوں کا بھی ویسا ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کا حق ہے، معروف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ دونوں کے حقوق ہیں، اس سے زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھاک چلتی ہے۔ یہ تقسیم کار ہے، الگ الگ نظام ہے۔ شوہر کو اگر قوام، گھر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اس میں کوئی عورت کی بے عزتی نہیں ہے۔ اگر ایک ادارہ ہو، مدرسہ ہو، انجمن ہے، کوئی اور ادارہ ہو تو آپ دیکھیں کہ وہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا اس کا مالک یا ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے، باقی اس کے ماتحت اور انڈر میں کام کرتے ہیں۔ اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے کیا کہ بھائی اس کو ہیڈ اور اس کو پرنسپل کی حیثیت حاصل ہے اور نیچے والوں کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے؟ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں شوہر کو گھر کا ہیڈ بنایا ہے، قوام بنایا ہے۔ اس میں مرد کو اس میں جو ہے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہو سکتی۔ فون کسی کا بج رہا ہے۔ جی، تو مختصر یا حاصل کلام یہ کہ عورتوں کے بھی تقریباً ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں۔ عورتیں بھی شریعت کی ویسے ہی مکلف ہیں جیسے مرد ہیں۔ نماز کے فرض ہونے کا حکم اگر مردوں کو ہے تو عورتوں کو بھی ہے۔ عورتوں کو یہاں کچھ چھوٹ ہے، مہینے میں مخصوص ایام جو ان کی گندگی کے ہوتے ہیں، ناپاکی کے، اس میں ان پر نماز معاف ہے۔ روزہ بھی چھوڑ کے بعد میں رکھنا ہے، نماز کو نہیں قضا نہیں کرنا ہے، بعد میں نہیں پڑھنی ہے۔ بعض مقامات پر، جیسے میں یہاں ایک ضمناً بات کہہ رہا تھا، فون کی گھنٹی سے بات ذہن منتشر ہو گیا کہ مردوں کو قوام کی حیثیت ہے اور بڑا مقام ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جہاں عورتوں کو زیادہ درجہ حاصل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، صحیحین کی۔
میرے والدین کے ساتھ میرے حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا حقدار سب سے بہتر سب سے زیادہ کون ہے؟ تو کہا تیری ماں. کہا پھر اس کے بعد پھر کون ہے؟ کہا تیری ماں، تیری والدہ. کہا پھر کون؟ تیسری مرتبہ کہا تیری ماں. چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کون؟ کہا تیرے باپ. اب یہاں دیکھیے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ حسن سلوک کے معاملے میں زیادہ ہے. گھر کا نگراں ذمہ دار باپ ہے، لیکن حسن سلوک کے اعتبار سے بیوی ماں کا حق زیادہ ہے، 3 پٹ ہے، شوہر کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ. کیونکہ بچے کی ولادت میں، اس کی تعلیم و تربیت میں، اس کی دیکھ بھال کرنے میں، نگہداشت کرنے میں عورت جو قربانی دیتی ہے، جو بوجھ اٹھاتی ہے، جو تکلیف جھیلتی ہے، ہاں حمل کو اٹھانے اور پیدائش کے وقت کی، زچگی کے وقت کی، مرد اس کا عشر عشیر بھی نہیں جھیلتا اس معاملے میں. تو اس لیے چونکہ وہ مصیبت زیادہ اٹھاتی ہے، درجہ اس کا اونچا ہے. یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ عورتوں کا درجہ کیوں زیادہ دے دیا گیا مردوں سے. کچھ چیزوں میں، پردے میں، وراثت کے سلسلے میں کرتے ہیں تو وراثت میں دیکھیے کہیں بھی مرد عورت کو ذمہ دار نہیں قرار دیا گیا. قصہ مختصر یہ کہ تمام شریعت کے احکامات کی مکلف مردوں کی طرح عورتیں بھی ہیں. نماز میں، روزے میں، صدقہ و خیرات میں، زکوٰۃ میں، ہاں حج میں، ہاں جہاد کے معاملے میں ان کو رخصت ہے عورتوں کو. مردوں پر یہ تکلیف یعنی یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ اگر طاقت ہے تو آپ کو کرنا ہے، عورتوں پر یہ ضروری نہیں ہے. ہاں یہی وجہ ہے کہ جب شریعت کے احکام اور خطاب خواتین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مخاطب بنایا ہے، اس کا مکلف بنایا ہے، تو جنت اور جہنم بھی دونوں کے لیے رکھی ہے. انجام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ نیک عمل کریں گے تو جنت، ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے تو آپ کو اللہ کے انعامات ملیں گے، اور برا کام کریں گے، کفر شرک اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو جہنم اور عذاب کو جھیلنا پڑے گا، اس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی. کتنی حدیثیں ہیں. اسی لیے بعض خواتین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اسلام میں، قرآن میں خطاب تو مردوں سے ہی ہوتا ہے، اب اللہ نے مردوں سے خطاب کیا، عورتیں متابعات میں خود بخود شامل ہیں، لہذا کئی مقامات پر جہاں ضرورت تھی اللہ نے واضح کر کے خواتین کا بھی تذکرہ کیا. اور یہاں جو سورہ احزاب کی بڑی مشہور آیت میں نے پڑھی، آپ دیکھیے کہ ایک ایمان لانے والے مرد کی جو نیکیوں کی بنیاد پر جو صفات ہیں، اعمال کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ نے ان صفات کے ساتھ مردوں کے ساتھ ساتھ مومنہ عورتوں کو بھی ذکر کیا. چنانچہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور عورتیں. دیکھیے مسلمان اور مومن، جب ایک صرف مسلمان مسلم کہا جائے، صرف مومن کہا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں شامل ہوں گے، لیکن اگر دونوں کو الگ الگ کیا جائے تو دونوں میں فرق کیا جاتا ہے. ایک فرق اہل علم نے یہ کیا، میں اختصار کی بنیاد پر صرف ایک جملہ بیان کر رہا ہوں، کہ مسلمان جو ظاہری چیزوں پر عمل کرے یا احکامات پر، عملی چیزوں کو، اور مومن وہ جو دل کے اندر عقیدہ رکھنے والی باتوں پر یقین اور پختہ اعتماد اور عزم رکھے، یقین رکھے، یعنی اس کا سچا عقیدہ ہو. ایمان بالغیب، تو ایمانیات کا تعلق باطن سے ہے، اسلام کا تعلق گویا ظاہر سے ہے، اگر دونوں اکٹھا استعمال ہو رہے ہیں. یہ میں نے سرسری طور پر اس دونوں کے فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی. تو مومن مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلم جیسے مرد ہوتا ہے عورتیں بھی ہوتی ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں. ہاں اور والقانتین والقانتات، فرما بردار، قنوت اور اطاعت. آپ ایک فرما برداری کرنے کے لیے ایک لفظ سنتے ہیں، اطاعت کرنا، مطیع اور فرما بردار ہونا. ایک لفظ ہے یہ قانت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن قانتا للہ، وہ اللہ کے قانت تھے. کیا مطلب؟ قنوت ایسی اطاعت کو کہتے ہیں جس میں گیپ، وقفہ نہ ہو، خلل نہ ہو، یعنی مسلسل اللہ کی فرما برداری کرنا. ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں؟ کچھ نیک کام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ گئے یا کبھی اچھا کام کیا، اب مسجد سے باہر نکلے تو تھوڑی بے ایمانی، تھوڑا جھوٹ، دین کی مخالفت یا اللہ کی نافرمانیوں کو جہاں جیسا موقع ملا کر بیٹھتے ہیں. کچھ برائیاں کرتے ہیں پھر کچھ نیکیاں کرتے ہیں، تو ہم نیکیوں کو مسلسل انجام نہیں دے رہے ہیں. یہ قنوت نہیں ہے. قانت مسلسل اللہ کی فرما برداری کرنے والا، مسجد میں صرف نماز ہی نہیں پڑھتا، بازار میں بھی ایمانداری برتتا ہے، گھر میں بھی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے،
کہیں اور تعلقات رشتے معاملات پیش آتے ہیں تو وہاں بھی یہ دیکھتا ہے تجارت لین دین ملازمت میں کہ اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے، میں اسی کے مطابق عمل کروں. یہ قنوت ہے. والقانتین والقانتات، مسلسل اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور مسلسل فرما برداری کرنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، خشوع دل میں جو ڈر ہو تعظیم کے ساتھ اس کو خشوع کہتے ہیں. خشوع اور ڈر، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. یہاں ایک سائحات اور سائحون کا بھی لفظ حدیثوں میں قرآن میں آیا ہے. اس کے لوگ کہتے ہیں کہ سیاحت کرنے والے، تو اس میں حج کا سفر، جہاد کا سفر اور بہت سارے جو دینی سفر ہے، علم کے حاصل کرنے کا سفر، وہ شامل ہو جاتا ہے. بہرحال یہاں والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنے کردار کو پاکیزہ رکھنے والے. آج کے دور میں یہ بڑا مشکل کام ہے، پہلے بھی تھا لیکن آج اور مشکل ہو گیا، کیونکہ آج زنا پہلے سے زیادہ آرام ہے، آسانی سے ہوتا ہے. آج کے زمانے میں نہیں کچھ تو آدمی چوری چھپے ننگی تصویریں، ننگی باتیں، ننگی فلمیں دیکھتا اور سن سکتا ہے. جیب میں موبائل ہے، عام طور سے لوگوں کے پاس نیٹ کے کنیکشن ہے، تو گندی سے گندی فلمیں دیکھ سکتا ہے. جب اس کو دیکھتا ہے تو شرمگاہوں کی حفاظت اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. وہ مقدمہ ہوتا ہے، یہ آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا حدیث میں ہے. اگر بندہ یہ کرتا رہتا ہے تو بالآخر آخری جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے شرمگاہ کا زنا، وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو مسلمان مرد اور عورتیں، نوجوانوں، خواتین، یہ سن لیں، ایسے نہیں ہوتے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد، خوب ذکر کرنے والی عورتیں. اس سے پہلے میں نے یہ بیان کیا تھا، اس سے پہلے والے دورے میں، کہ خوب ذکر کرنے والے کون ہیں. نمازوں کے بعد، سونے کے وقت کی دعائیں اور اذکار، نیند سے بیدار ہونے کے وقت کی دعائیں اور اذکار، اور صبح اور شام کے اذکار اور دعائیں، کھانا کھانے، گھر سے نکلنے، گھر میں داخل ہونے، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ ملنے، ہم بستری کرنے. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اور اذکار بتائی ہیں روزمرہ کی، ان پر پابندی سے عمل کرنے والا انسان، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق، خوب اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل ہے. یہ ساری صفات اور نام بتانے کے بعد اللہ نے کہا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. مغفرت، بخشش. ہر انسان سے گناہ غلطی ہوتی ہے، مرد ہو یا عورت. بغیر مغفرت کے، معافی کے، اس سے آدمی پاک نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے، جن کی ایسی خوبیاں ہیں، ایسی اچھائیاں ہیں، جن کی یہ صفات ہیں جو ان آیتوں میں بیان کی گئی ہیں، اگر یہ اوصاف، خوبیاں، اعمال انسان کے اندر، مرد اور عورتوں کے اندر ہے، تو وہ گویا اپنے آپ کو اللہ کے اس فرمان کے مطابق مغفرت کا حقدار بنا رہا ہے، اللہ کے کرم کا حقدار بنا رہا ہے. اور پھر اجر عظیم بھی ملے گا. معافی تو ملے گی، ساتھ میں اجر. اور کیسا اجر؟ صرف جتنی مزدوری ہے اتنی اجرت نہیں، اس سے بہت زیادہ جو ہم سوچ نہیں سکتے. جنت میں ایسی نعمتیں، ایسی باغات، ایسی خوشیاں اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے ایسے سامان ہوں گے جسے کوئی انسان سوچ نہیں سکتا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا. یہاں اس آیت میں آپ جو الفاظ ہیں دیکھیے، مسلم مرد، عورتیں، خشوع والے مرد، خشوع والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے، مطلب روزہ، نماز، صدقہ و خیرات، اللہ کا ذکر جس میں تلاوت بھی آ گئی، ذکر و اذکار بھی آ گئے، اور جتنے اعمال بتائے گئے ہیں سب میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہے. یعنی یہ سارے کام عورتوں کو بھی کرنے ہیں، اور جب کرنے ہیں تو عورتوں کو سیکھنے بھی ہیں. ہم جب ایک حدیث بار بار سنتے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب اس مسلمان میں مردوں کے ساتھ عورتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا. جب ان کو نماز پڑھنا ہے تو کون سا علم ہر انسان کو حاصل کرنا فرض ہے؟ کیا ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ مدرسے میں داخلہ لے کر عالمیت کی، فضیلت کی سند لے؟
یا حافظ قرآن ہونے کی سند لے وے؟ کیا یہ فرض ہے یا یہ ہر مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کیا آپ نے 2 حدیثیں سیکھ لی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ پر علم حاصل کرنا فرض تھا، میں نے 2 حدیثیں سیکھ لی، میں نے علم حاصل کر لیا، فریضہ ادا ہو گیا؟ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب اہل علم نے بیان کیا کہ ہر مسلمان پر جتنا دین لازمی طور سے فرض ہے، جس کو انجام دینا ہی ہے، جس کے بغیر کام نہیں چلے گا، قرآن حدیث بتاتی ہے، اتنا دین سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے۔ سب سے پہلے، سب سے ضروری، سب سے اہم عقیدہ، توحید کا سیکھنا ہر انسان پر، مرد ہو یا عورتیں۔ یہ خواتین کو دیکھیے، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں۔ اگر آپ کی توحید صحیح نہیں ہے تو آپ مسلمان اور مومن ہیں ہی نہیں۔ اب کیا ہماری عورتیں یا مرد کوئی بھی قیامت کے دن، اس سے پہلے بات ہوئی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو توحید معلوم نہیں تھی، باپ دادا، میرے شوہر، میرے باپ، میرے فلاں شرک کرتے تھے، تعزیہ داری کرتے تھے، پیر مریدی کی وجہ سے شخصیتوں کو پوجتے تھے، تو کیا میں بھی ان کے ساتھ ان کی پوجا کرے؟ کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا یہ سن کر؟ کہہ رہے یہ تو عورت تھی، یہ تو ماتحت مرد تھا، لوگوں کے دباؤ میں اس نے قبول کیا۔ وہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام شرک کے ماحول میں ہے، باپ مشرک ہے، جب اسلام لایا، ایمان لایا، توحید کا اعلان کیا تو گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، بادشاہت مخالف ہو گئی، لیکن حق پر قائم رہے، دلیل پر قائم رہے۔ یہی ہمارا اور آپ کا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مشکل امتحان ہمارا نہیں لے رہا ہے اللہ، ہمارے درجے کے اعتبار سے ہمارا امتحان لیتا ہے۔ آدمی کو لگتا ہے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہر انسان کو اللہ اتنا ہی مکلف بناتا ہے، اتنی ہی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے جتنا اس کو طاقت ہے، جتنی اس کو استطاعت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کو زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، نہیں۔ اور پھر جس کا جتنا اعلیٰ ایمان ہوگا اس کا امتحان اتنا بڑا ہوگا۔ سب سے بڑا امتحان انبیاء سے دیکھیے، حضرت ابراہیم سے کہا گیا تھا بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرو، ہم سے کہا گیا کیا؟ نہیں کہا گیا۔ حالانکہ اللہ نے وہ بھی نہیں کرنے دیا، جب ابراہیم تیار ہو گئے، کاٹنے لگے تو ان کو ہٹا لیا گیا، لیکن ان سے یہ کہا گیا، ہم سے نہیں کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امتحانات، جن امتحانات سے، جس اعلیٰ درجے کی قربانیوں سے گزرنا پڑا، دوسرے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ طائف میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، دوسرے مقامات پر کیا ہوا۔ خیر، مختصر قصہ یہ کہ مردوں کی طرح خواتین مکلف ہیں، مردوں کی طرح خواتین کے حقوق ہیں، مردوں کی طرح خواتین کے فرائض ہیں، اور پھر انجام کے اعتبار سے مردوں کی طرح خواتین کو بھی جنت یا جہنم میں سے کئی ایک جگہ جانا ہے۔ اب یہ تعلیم بنیادی طور سے میں نے تمہیدی طور سے یہ بات کہی، یہ ایک آیت میں نے پیش کی، جمعہ کے خطبے میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اس آیت کو بھی اس سے جوڑ لیجئے، سورہ توبہ کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد اور مومن عورتیں بعض کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہاں دوستی کون سی؟ دنیاوی نہیں، دینی دوستی۔ دینی دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ وہ آگے آیت میں بیان کیا گیا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ولایت دینیہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، سب مل کے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ آخری میں کہا اولئک سیرحمہم اللہ، عنقریب ان پر اللہ رحم فرمائے گا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومن مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی دوست اور رشتہ دار کہا گیا۔ ہمارا رشتہ دین کا رشتہ ہے، اور یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ ولا اور برا کی، دوستی اور دشمنی کی بنیاد توحید، دین، عقیدہ ہے۔ اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہے تو وہ ہمارے ماں باپ سے پیدا ہونے والا خونی رشتے سے سگا بھائی بھی اگر ہے تو وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، یہ میں نے بہت مرتبہ بیان کیا اور آپ علماء کرام سے سنتے اور کتابوں میں پڑھتے رہتے ہوں گے۔ لیکن ایک آدمی توحید والا ہے تو وہ افریقہ کا کالا ہو، امریکہ کا گورا ہو، سری لنکا کا ہو، پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، ہندوستان کا ہو، کسی دیہات کا ہو، شہر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ جیسا کہ اس سے جمعہ کے خطبے میں باتیں آئی، تو یہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اب
تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اس میں یہ معلوم پڑا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیسے دوست ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مردوں کی طرح عورتوں بھی، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی مکلف ہیں، ان کا دائرہ الگ ہے۔ عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، اس لیے کہ نبوت کے بوجھ کو وہ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ ابو جہل، فرعون جیسے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، مرد کر سکتا تھا، اس لیے انبیاء کرام مردوں میں ہوئے۔ پھر بھی خواتین کو اس کا حکم دیا گیا، ابھی ہم اس کی مثالیں پڑھیں گے آگے۔ میں آج کے اس خطاب میں صرف آپ کا ذہن توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی اور حدیث کی ان تعلیمات کو، جس کا میں نے بہت سرسری سا ایک دو آیتوں کے تناظر میں ذکر کیا، اس کو سامنے رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کے صحابہ کرام کے سماج اور معاشرے کی جو تربیت فرمائی، ان کو جو دین سکھایا اور اپنا حق ادا کیا، تو صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ نے صحابیات کو بھی جو ہے خطاب کیا اور ان کو بھی دین بتایا۔ نتیجے میں ان کا کردار کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں یا صحابہ کرام کی ازواج ہوں، بیویاں ہوں، یا اس سے پہلے کے دنیا میں پہلے اور بعد کی مومنہ خواتین ہوں، آپ ان کی تاریخ اور کردار کو دیکھیں تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دیگر انبیاء کی تعلیمات کو جن خواتین نے قبول کیا، آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایسے ایسے نمایاں کردار عورتوں نے نبھائے ہیں کہ بہت سارے دوسری دنیا کے دوسرے قوموں کے مرد اس کو سوچ نہیں سکتے، اور ہم جیسے لوگ مرد جو بات کے ہیں وہ بھی تو تصور نہیں کر سکتے۔ حیرت انگیز بات ہے، ہم لوگ تاریخ کے اس باب کو پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں یا بیان نہیں کرتے۔ اعمال، قربانیوں کا کوئی ایک میدان، زندگی کا کوئی ایک شعبہ آپ نہیں پائیں گے جس میں اسلامی تاریخ میں مردوں کی طرح خواتین کا کچھ نہ کچھ کم اور زیادہ کردار نہ ہو، بلکہ بعض جگہ زیادہ ملے گا۔ حیرت انگیز، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ چھوڑیے، وہ میدان جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جہاد، اس سے عورتوں کو گویا رخصت دی گئی ہے مردوں کے مقابلے میں، لیکن یہ میدان بھی مسلمان عورتوں کی قربانیوں سے خالی نہیں ہے۔ آپ حیرت کریں گے، آپ اگر بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور بعد کی جنگوں کا، مقابلوں کا مطالعہ کریں گے تو بعض خواتین کی بہادری کو پڑھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اسماء بنت سکن اور دوسری کئی ایک ایک غزوے میں 7 کو 9 کافروں کو قتل کر رہی ہیں۔ بعض خواتین جو جنگ نہیں کر رہی ہیں وہ مریضوں کی تیمارداری اور ان کی مدد کر رہی ہیں، پانی پلا رہی ہیں، زخمیوں کو پٹی باندھ رہی ہیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا، حضرت خولہ، حضرت اسماء بنت ابی سکن، اسماء بنت عمیس، یہ مقابلہ کر رہی ہیں، قتل کر رہی ہیں، سر لپیٹا ہوا ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے یرموک میں دیکھا ایک بڑی بہادری سے مسلمانوں کی طرف جنگ کر رہا ہے ایک شخص، بعد میں دیکھا تو پتہ چلا آواز سن کر کہ یہ تو خاتون ہے، یہ تو فلانا ہے۔ ہجرت میں وہ موجود، بیعت عقبہ اولیٰ ہو، بیعت عقبہ ثانیہ ہو، بیعت عقبہ ثانیہ، اس میں بھی دو خواتین موجود ہیں۔ ہجرت کے سفر میں خواتین مسلمانوں مردوں کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کبھی کبھی تو حضرت ام سلمہ جیسی خواتین ہیں جو اکیلی نکل گئی، مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ، اکیلی نکل گئی جب گھر والوں نے اجازت دی۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، نبیوں کا ساتھ دینے میں، مردوں کے مقابلے میں خواتین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، جب کوئی ساتھ ہی نہیں ہے اس وقت ساتھ دے رہی ہیں۔ یہ کام چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ ہم ارد گرد میں دیکھ لیں کہ اگر ایک طاقتور آدمی کے سامنے ایک کمزور آدمی اگر سچی بات کہتا ہے نا، تو سچ بولنے والے، انصاف کی بات کہنے والوں کو اہل حق کے اندر سے معاونین، مددگار اور ساتھ دینے والے نہیں ملتے، ڈرتے ہیں لوگ، صحیح بات کہنے سے گھبراتے ہیں کہ ابھی میں ان کے ساتھ نظر آ جاؤں گا تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ ایسا ہمارے یہاں ایک کامن بات ہے، عام بات ہے کہ لوگ اس کو مصلحت کے موافق سمجھتے ہیں، لیکن جو اہل حق ہیں، جو اللہ کا ڈر، انصاف کا ساتھ دینے والا اصول رکھتے ہیں اپنے سامنے، جن کے ایمان اپنی جڑیں رکھتا ہے مضبوط، وہ لوگوں کی مخالفت اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ انبیاء کرام کے
کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہیں, ان کا کردار دیکھتے ہیں کہ پورا پورا معاشرہ وقت کی بادشاہت, نمرود فرعون مخالف ہے, ابو جہل ابو لہب ہمارے خلاف سرگرم عمل ہے, لیکن کوئی پرواہ نہیں, اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں, حق بات کہیں گے, سچی بات کہیں گے. ایسے جگر گردے بہت کم لوگوں کو ہوتے ہیں. مسلمان خواتین نے دکھایا. تو میں صرف آپ کو مثالیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری خواتین بھی غور کریں اور مرد بھی غور کریں. اس تناظر میں آپ لوگ سوچیں گے یا کوئی سوچ سکتا ہے کہ مردوں کو خطاب کر رہا ہوں اور عورتوں کی بات کر رہا ہوں. ضرورت ہے اس کی, اس لیے کہ عورتوں کا مردوں پر جو حق ہے نا, ہم پر اپنی بیوی اور بچیوں کا, اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیم کا, صحیح عقیدہ سکھانے کا ان کے لیے انتظام کریں. قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ نے کہا ہے ہم کو اور آپ کو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, وقودھا الناس والحجارہ. تو کیسے بچائیں گے آپ؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس بچانے کے لیے, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو آپ دین سکھائیں, تعلیم دیں, تربیت کریں, ایمان اور عقیدہ بتائیں. یہ میں اپنے الفاظ میں حضرت علی کے قول کی ترجمانی کر رہا ہوں. تو ہمیں سکھانا ہے, ہم اس کے مکلف ہیں. اب ہم ان کو مسجد سے دور کر دیں, دین سیکھنے کا انتظام نہ کریں, گھروں میں اچھی کتابیں نہ دیں, موبائل دے دیں, اور بچہ بچی موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے, بری صحبت اور سنگت دے دیں. آج ہمارے گھروں میں ٹی وی چینل کے ذریعے سے, ٹی وی سیریل سے اور گندے پروگرام اور اشتہارات جو ہیں ہماری خواتین کا ذہن و دماغ خراب کر رہے ہیں, اسلام کو غیر اہم بتا رہے ہیں. ہماری مسلم خواتین کالجوں میں جانے کے بعد جو ہے غیر مسلموں سے نکاح شادی کر رہی ہیں, دین دھرم بدل رہی ہیں, اور نہ جانے کون کون سی اخلاقی برائیاں, خرابیاں, بدعقیدگیاں اختیار کر رہی ہے. تو اس کے ذمہ دار صرف وہ نہیں ہیں, ہم بھی ہیں, ان سے پہلے ہم ہیں. اس لیے کہ خواتین کا حق کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم ان کے دین کو سکھانے, تعلیم دینے کا انتظام کریں. اور یہاں ہم کو یہ بھی عبرت ملتی ہے مردوں کو کہ جب ہماری ماؤں نے, مسلم خواتین نے اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے جھنڈے گاڑے, بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم مرد ہو کر یہ کام نہ کریں, اسلام کی خدمت انجام نہ دیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین جیسے نازک اندام جنس کو جو ہے یہ توفیق عطا فرمائی, تو انہوں نے کارنامہ انجام دیا. تو ہم اللہ سے دعا مانگ کر اس کی توفیق حاصل کر کے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے دل میں بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کی دین کی خدمت بنیں, اسلام کے سچے سپاہی بنیں. آئیے, بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں نے صرف جو اشارے لکھے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں تو یہاں وقت کم پڑے گا, اور یہ چند چیزوں کو ہی پیش کیا جا سکتا ہے. المرأۃ حقوق المرأۃ المسلمہ, یا اس طرح کی کتاب ہے موٹی. ہاں, زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں, گھر, خاندان, فرد, اخلاق, کردار, عبادت, ہاں, اللہ سے تعلق, رسول سے تعلق, دین سے تعلق, مسجد سے تعلق, اپنے والدین سے تعلق, شوہر سے تعلق, پڑوسیوں سے تعلق, ان سب تعلقات کو ایک عورت, مسلمان عورت کیسے نبھاتی ہے, یہ ایک الگ الگ باب ہے. علم میں, عقیدے میں, اسلامی غیرت میں اس کا کیا کردار رہا ہے, ہر ایک الگ الگ ٹاپک ہے. سب چیزوں کو تو ہم بیش نہیں کر سکتے. یہاں دو چار میں صرف مثالیں دے رہا ہوں, چند مثالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ